السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش کوئی قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر علیہ السلام نہ اس کو ستاتے تھے، نہ مال و دولت پر ان کی ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی علیہ السلام کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 انبیاء علیہ السلام اور 170 صالحین کو قتل کر دیا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی مظلوم انبیاء کرام میں ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا، میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں، اس لیے وہ اس کے بارے میں فکر مند رہتے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور نہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی علیہ السلام تھے۔ اس زمانے میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت حلیم، رقیق قلب، پاک باز، عابد، متقی، قناعت، شعار، شرم و حیا کے پیکر اور سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ غذا بقدر ضرورت کھاتے اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف 70 پوشی ہو سکے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جنگلوں اور بیانوں میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درخت کے پتے اور شہد بطور غذا کے استعمال فرماتے، اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل پر تیار کرو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عطا کرو۔ 3، میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معتبر اور پسندیدہ ہے۔ 4، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ 5ویں بات، میں تمہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اس کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کے اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کے انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک اور بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی حقیقی بہن کی بیوی ہیرودیاس، اس کا نام تھا، اسے بغیر نگاہ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس
کی اس فحش حرکت کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا آپ اللہ کے سچے اور نیک انسان ہیں۔ بنی اسرائیل بھی آپ علیہ السلام کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی داشتہ جو ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص اور موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنے سحر انگیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس لڑکی سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بدکار نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بسم اللہ۔ حضرت آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا، صاف کیا، لیکن وہ خون قطرے سے جوش مارتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا شہنشاہ البریس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے بھتیجے انٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیوں پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی، جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو مسلسل قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کر دیے گئے۔ انٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیروں سے باندھ کر پورے شہر میں گھمانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر ان کو مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے یہ دونوں بدبخت مر گئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ انجیل میں ان رومی فوجوں کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، اموی خلیفہ ہیں ولید بن ملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود اس غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق پر لکھا تھا، یہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔